السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزے اور عورتوں کے بعض مخصوص مسائل، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بلوغت کے ساتھ رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ روزوں کی اس فرضیت میں عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاکی شرط ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ رہا ہے تو ان دنوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیضہ ہوتی ہے تو نہ وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے؟ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اگر حیض عورت کو دن کے کسی حصے میں آ جائے جبکہ وہ روزے سے تھی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے دن کے کسی بھی حصے میں ہو، شروع میں ہو، دوپہر میں ہو، یہاں تک کہ افطار سے اگر 1-2 منٹ پہلے بھی یہ خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اور یہی حکم نفاس والی عورت کا بھی ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت کے بعد یا کبھی بچے کی ولادت سے کچھ وقت پہلے بھی یہ خون جاری ہو سکتا ہے، اگر یہ جاری ہو جائے تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جب تک یہ نفاس کا خون جاری ہو۔ نفاس کی مدت کتنی ہے اور اسی طرح سے حیض کی مدت کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حیض کے لیے کوئی اقل مدت نہیں ہے، یعنی کم سے کم مدت نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو اکثر مدت ہے اس سلسلے میں بھی عورت کی عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ بعض فقہا نے اسے 7 دن کہا ہے کہ یہ اکثر مدت ہے۔ بہرحال الگ الگ عورتوں کی یہ عادت الگ الگ ہو سکتی ہے، 3 دن، 4 دن، 6 دن، 7 دن، اس طریقے سے۔ تو جب یہ مدت پوری ہو جائے اور عورت پاکی کی علامتیں دیکھ لیں تو اس کا حیض ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ غسل کر کے روزہ رکھے گی اور نماز بھی ادا کرے گی۔ ایسے ہی نفاس کی جو اکثر مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ میکسیمم لمٹ جو ہے یہ 40 ڈیز ہے۔ اس سے پہلے وہ کتنے بھی دنوں میں پاک ہو سکتی ہے۔ اگر وہ پاکی کی علامت دیکھ لیتی ہے تو اس کے بعد غسل کرے اور نماز روزہ شروع کر دے، اور شوہر کے لیے بھی وہ حلال ہو گئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت حیض و نفاس سے پاک ہو جاتی ہے اور وہ نماز روزہ بھی شروع کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد اسے خون نظر آتا ہے یا دھبے نظر آتے ہیں، تو اگر اس کی عادت جو تھی حیض کی وہ پوری ہو چکی ہے، یا نفاس کے بعد اس کے خون رک گیا تھا اور اس نے پاکی کی علامتیں دیکھ لی اور پھر سے یہ خون نظر آ رہا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں جاءت فاطمۃ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افادع الصلاۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ذلك ارق وليس بحیض فاذا اقبلت حیضتك فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاغسلی عنک الدم ثم صلی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جسے کثرت سے استحاضہ کی شکایت رہتی ہے، یعنی حیض کی مدت کے علاوہ خون آتا رہتا ہے، تو کیا میں نماز اور روزہ چھوڑ دوں؟ میں پاک نہیں ہوتی ہوں، مسلسل خون آتا ہی رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ ہے، یعنی اس میں خرابی کی وجہ سے یہ خون جاری رہتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ جب تمہارا حیض آئے، جب اس کی وقت آئے تو تم نماز چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے اس کی مدت تو تم دوبارہ غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دو۔ اور یہ جو استحاضہ کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں اور ایک روایت میں اضافہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لو، یعنی
کسی عورت کو حیض کی مدت کے علاوہ یا نفاس سے پاکی کے بعد بھی اگر یہ خون جاری رہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کرے، یا دو نماز کو، پہلی نماز کو مؤخر کر کے، ظہر کو مؤخر کر کے، عصر کی نماز کو جلدی کر کے ایک ساتھ پڑھ لیں، یا اسی طریقے سے مغرب کو تھوڑا لیٹ کر کے اور عشاء کو جلدی کر کے ایک ساتھ وہ پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال ایسے وقت میں جو ہمارا اصل مسئلہ ہے وہ روزہ رکھے گی۔ استحاضہ کی شکایت جس کو ہے، مسلسل خون آتا ہو، تو اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ ایک مسئلہ حاملہ عورت کے روزہ رکھنے کا ہے۔ جو عورت پریگننٹ ہو تو کیا وہ روزہ رکھے گی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم او الصيام۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، اور اسی طرح سے مسافر سے، حاملہ عورت سے، دودھ پلانے والی سے روزے کو یا روزوں کو ساقط کیا ہے یعنی انہیں بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو اگر کوئی عورت اس حالت میں ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت بھرا ہو رہا ہے اور اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے حمل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا کر لے۔ ایسے ہی معاملہ دودھ پلانے والی عورت کا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ وهو يتغدى فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلم الى الغداء فقال انی صائم فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والموضع، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، تو کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو اور آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، اور اسی طرح سے جو حاملہ عورت ہے اور جو دودھ پلانے والی ہے۔ چنانچہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ دودھ ہی پیتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہ ہو، اور اس عورت کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچنے کی امید کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں عورت روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اس طریقے سے عورتوں کو اپنے مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔